السلام علیکم بھائی، ایک وظیفہ چل رہا ہے آپ کے نام سے رمضان کے تیسرے جمعے کے حوالے سے، تو وہ آپ کے مطلب وہ صحیح ہے پڑھنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میرا وہ جو تیسرے جمعہ کے بارے میں میرے نام سے ایک وائس نوٹ چل رہا ہے، مجھے بھی بعض لوگوں نے بھیجا، مجھ سے پوچھا، تو وہ میرا نہیں ہے، ہرگز بھی میری آواز بھی نہیں ہے، میں نے یہ کبھی میسج دیا بھی نہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ جو مختلف لوگ وظیفے بتاتے رہتے ہیں، مجھے وظیفے آتے ہی نہیں ہیں، اور میں کبھی وظیفہ اس طریقے سے نہیں بتاتا، سوائے ایک مرتبہ وہ میں نے کووڈ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، لیکن جو اور وظیفے ہیں کہ بھئی شادی کرانے کے لیے کیا ہے، اور رزق میں برکت کے لیے کیا ہوتا ہے، اور فلاں کام کے لیے کیا ہوتا ہے، اس قسم کے وظیفے نہ تو مجھے آتے ہیں اور نہ میں ان کی تشہیر کرتا ہوں، نہ کسی سے بتاتا ہوں۔ تو یہ جو آ رہا ہے یہ اس کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اور تیسرے جمعہ کی خصوصیت کے ساتھ جو یہ بات کہی جا رہی ہے، مجھے کم از کم اس کی آتھینٹسٹی کا یا اس کی توثیق میں کرنے سے معذور ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، یعنی درود شریف پڑھنا اور یا 2 سورتیں پڑھنا، تو قرآن شریف کی صورتیں تو جب بھی پڑھے آدمی انشاءاللہ جو ثواب کا موجب ہوتا ہے۔ باقی اس کی کوئی خصوصیت تیسرے جمعے کے ساتھ میرے علم میں بھی نہیں ہے، اور نہ میں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے۔ اور آئندہ بھی ذرا اس بات کا خیال رکھیں کہ عام طور سے جو مختلف کاموں کے جو وظیفے بتائے جاتے ہیں، کہ مثلا بیماری کا یہ وظیفہ ہے، یا قرضوں کا یہ ادائیگی کا یہ وظیفہ ہے، یا بے روزگار حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے، تو یہ میرا مشغلہ نہیں رہا، نہ میرا موضوع ہے، نہ میں اس کے بارے میں معلومات ہے، نہ میں اس کے بارے میں کوئی بیانات یا تشہیر جاری کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی کہ جس شخص نے یہ وظیفہ بتلایا ہے، نام میری طرف منسوب ہے، تو وہ بتلانے والا شخص میں نہیں ہوں۔ تو جس صاحب نے وظیفہ بتلایا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، آیات پڑھنی ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، درود شریف کا تو جتنا زیادہ کثرت کرو اتنا ثواب ہے، قرآنی آیاتیں ہیں، قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، اس کا تو دوہرا اجر ہے۔ لہٰذا مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لے کر وہ پیغام عام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ وہ بتانے والا شخص میں نہیں ہوں۔ جو بتا رہے ہیں ان کے آڈیو بھی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، لہٰذا مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام منسوخ نہ کیا جائے، یہ مفتی صاحب نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وظیفہ ہے، وہ سے بہت زیادہ تائید کیا ہوا، تصدیق کیا ہوا ہے، اور پہلے کے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے، ویسے تو کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ رمضان میں تیسرے جمعہ کی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ حیات تندرستی دے اور تیسرا جمعہ ملے، جیسے کل مل رہا ہے، جمعہ کے دن پورے دن میں کبھی بھی اس وظیفے کو کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مرض کو ٹال دیتے ہیں انسان کے جسم سے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی نہ کوئی مرض، کوئی نہ کوئی تکلیف سب کو رہتی ہے، اس لیے ہر کوئی کر لے تو بہتر ہے، جہاں تک کہ آواز پہنچائی جا سکتی ہو۔ سب خاص طور سے تو گھروں میں، رشتہ داروں میں، سلسلہ شفیع امدادیہ کے پڑھنے والوں میں عام کر دی جائے، کیونکہ آج کی تعداد یہ ہوگی کہ درود ابراہیم 11 بار، سورہ علم نشرح 21 بار، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ دونوں صورتیں
21 बार पढ़ी जाएं और फिर दरूद इब्राहिमी 11 बार, यानी अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 11 बार हो गया और 21 बार सूरह क़द्र और सूरह अलम नशरह पढ़ करके दुआ की जाए। इस पढ़ने वाले के ऊपर बड़े से बड़ा मर्द हो और छोटे से छोटा मर्द हो, अल्लाह तबारक तआला उस मर्द से निजात दे देते हैं। इसलिए ये अच्छा मौका है तीसरे जुमा वाला, सब लोग पढ़ लें। ख़ास तौर से सभी बच्चे बच्चियाँ और पढ़ने वाले जो खानकाह के हैं वो लोग, सारे लोग इसे पढ़ लें कल जुमा के दिन किसी भी वक्त, ठीक है।